السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بیان کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ تو چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ ہم کا قرآن کریم میں جو اللہ پاک جل شانہ نے ذکر مبارک فرمایا، اس کا کچھ حصہ، کچھ واقعہ میں نے عرض کیا تھا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر بن کر آئے، نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان سب پر اپنا خاص کرم فرمایا۔ علماء کرام نے انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش لکھی۔ ان میں بعض مشہور پیغمبر، مشہور قسم کے رسول جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا، انہی میں سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہی میں سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور انہی جلیل القدر مشہور پیغمبروں میں سے اللہ کا پاک نبی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ دینی کتابوں میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ قریب کا زمانہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے نام اور اس کی معرفت کے لیے بڑی زبردست مار کھائی۔ اصل میں یہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہم نام لیتے ہیں، قرآن کریم میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا نام جا بجا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اصل نام نوح نہیں، اصل نام ہے عبد الغفار۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نام کیسے بن گیا، پھر نوح کیسے بن گئے علیہ السلام۔ یوں لکھا ہے علماء نے کہ ایک کتا تھا، اس کو خارش کی بیماری لگی ہوئی تھی۔ کھاج کی بیماری، گندا بدن، گلا ہوا بدن جسم کتے کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کراہت کی، گھن کی، نفرت کا اظہار فرمایا، نفرت کی کتے سے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا میں اپنی مرضی سے کتا بن گیا اور آپ اپنی مرضی سے نبی بن گئے؟ مجھے بھی اس خدا نے پیدا کیا، آپ کو بھی اسی خدا نے پیغمبر بنایا، اور آپ نے مجھ سے نفرت کی۔ کیا یہ بیماری میں نے خود لگائی اپنے آپ کو؟ آپ نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ نے خالق کائنات پر اعتراض کیا ہے۔ بیماریاں، تندرستیاں دینے والا وہ ایک ہے۔ اس پر جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام روئے، اتنے روئے، نوحہ یا نوح کے میں نے عربی میں رونے والے کے ہیں، یعنی اصل نام ہی گم ہو گیا، رونے والا ہی نام ہو گیا۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، رات دن یہ باتیں سنتے ہو مگر دل میں نہیں جمتی، اور ایک کتے کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میرا خالق و مالک ایک ہے، بیماریاں دینے والا ایک ہے، تندرستیاں دینے والا ایک ہے، اور ہم نے ہزاروں بنا رکھے ہیں۔ جناب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر، قرآن کریم میں مستقل سورت نازل فرمائی، سورت نوح کے نام سے فرمایا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک انا ارسلنا الی قوم منذرین۔ جگہ جگہ ذکر فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، انا
ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک، بے شک تحقیق میں نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر کے بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان کی برادری کی طرف، اس زمانے کے لوگوں کو کی طرف، ان انذر قومک، تاکہ ڈرائے اپنی قوم کو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، میرے دردناک عذاب سے پہلے، خوفناک عذاب سے پہلے، میری بربادی آنے سے پہلے، میرا قہر آنے سے پہلے ڈرائے، ہوشیار کرے، خبردار کرے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ڈیوٹی دی، اللہ کے حکم کو مانا، اسے تسلیم کیا اور اس پر رات دن کھڑے ہو گئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، او میری قوم کے لوگوں، میری برادری کے لوگوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے علاقے کے لوگوں، میرے ملک کے لوگوں، میرے سامنے والوں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، آؤ میری بات کی طرف توجہ کرو، دھیان دو، خیال کرو، کچھ سوچو۔ میں تمہیں مالک کی کائنات کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اللہ کے جلال سے ڈرانے آیا ہوں، اس کے قہر سے تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی صورت ہے، میری ایک ڈیوٹی ہے، لوگوں میں ہل چلانے تمہیں سکھانے نہیں آیا، میں تمہیں کارخانے چلانے سکھانے نہیں آیا، میں تمہیں اور کچھ بتانے نہیں آیا، میرے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے، اعبد اللہ انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ، میں تمہیں یہ بات بتانے آیا ہوں، تمہارے اعتقاد ٹھیک کرنے آیا ہوں، تمہارے یقین صحیح کرنے آیا ہوں، تمہارے دلوں کو صحیح کرنے آیا ہوں، تمہارے اندر کو صاف کرنے آیا ہوں۔ میری ایک ہی بات ہے، اس اللہ کے سوا کوئی تمہارا خالق و مالک نہیں۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقون، ایک چیز تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ خالق کائنات کا، زمین و آسمان کے مالک و خالق کی توحید سمجھائی اور سمجھایا کہ وہ نہ لیبر کا محتاج ہے، نہ انجینئروں کا محتاج ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کا محتاج ہے، وہ لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو قرآن کریم آگے یہی سورت کا کبھی ترجمہ پڑھ کر دیکھ لینا، 29ویں پارے میں سورت نوح کے نام سے 2 رکوع کی مستقل سورت موجود ہے۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقون۔ قوم کو جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی تعلیم دی، اللہ کی تلقین کی کہ وہ ایک ہے، اتنا برا حال کیا، فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے اللہ میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں نے تیری طرف بلایا یہ پرے پرے کو بھاگ گئے۔ میں نے 2 منٹوں میں ایک بات کر دی،
اور آپ نے وہ سن لی. کوئی اللہ کے پاک پیغمبر کی قبر سے جا کے پوچھے, 950 سال اس بات پہ لگ گئے, 950 سال لگ گئے. یہی ایک بات پیغمبر نے ہر وقت کہی. اور مفسرین نے لکھا ہے, آفری کہنے والا کوئی نہیں, مرحبا کہنے والا کوئی نہیں, نعرے مارنے والا کوئی نہیں, استقبال کرنے والا کوئی نہیں, خاطر تواضع کرنے والا کوئی نہیں. صبح جا کر اللہ کا پیغمبر بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے, پیغام پہنچاتا ہے, تبلیغ کرتا ہے. لوگ اتنے پتھر مارتے تھے, اتنے مارتے تھے, پیروں سے لے کر سر تک پتھروں میں روزانہ چھپ جایا کرتے تھے. اتنی بڑی مار. پھر یہ نہیں کہ شام کو اکڑے ہوئے, سارا دن پتھر کھانے, کبھی کچہری میں چلے گئے, کبھی بازار میں چلے گئے, کبھی بستیوں میں چلے گئے, سردی گرمی رات دن یہی کام ہے. اتنے پتھر لگتے تھے, سر سے پیروں تک کوئی ہڈی سالم نہیں. اور رات کو سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا پیغمبر روتا ہے, الہی مجھے معاف کر دے, تیرا نام پہنچانے کا, تیرا پیغام پہنچانے کا جو حق تھا میں ادا نہ کر سکا. 950 سال کے بعد بھی اللہ کا پاک پیغمبر, اللہ کا نبی, جلیل القدر پیغمبر سارا دن مار کھانے کے بعد بھی کہتا الہی جو حق تھا وہ میرے سے ادا نہیں ہوا, مجھے معافی عطا فرما. آج ہم معافی مانگنے کو تیار نہیں, اپنے آپ کو گناہگار سمجھے تو معافی مانگے. ساری عمر رشوت کھائیں معافی نہیں مانگنی, ساری عمر قہر کریں ظلم کریں معافی نہیں مانگنی. پھر اگر کوئی مصیبت کا جھٹکا لگ جائے تو پھر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کون سا گناہ ہو گیا, کس گرفت میں آ گیا, پتہ ہی نہیں. اور پتہ تجھے جب چلے جب تو پتہ کرتا ہو. اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہوگی, ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہوا, لوگوں کو پتا کہ قاتل فلانا ہے, قاتل تو باہر پھرتا رہا اور بے گناہ جس کو پکڑوا دیا وہ پھانسی لگ گیا, بے گناہ پھانسی لگ گیا. اس زمانے کا ایک اللہ والا جو تھا اس نے رو کے اللہ سے دعا مانگی, الہی تیرے یہاں تو انصاف ہے, تو علیم بذات صدور ہے, تو غیب کی باتیں جاننے والا ہے, مجھے بھی پتا کہ قاتل فلانا ہے اور پھانسی لگ گیا بے گناہ. آواز آئی تجھے پتا نہیں, تجھے علم نہیں اس بات کا, پھانسی صحیح لگا, مثل اور ہے, کیس اور ہے, پھانسی صحیح لگا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک دن یہ پانی چل رہا تھا, نالی پہ بیٹھا تھا, ایک کیڑا پانی میں تیرتا ہوا آیا, وہ کنارے لگنا چاہتا تھا, یہ اس کو دھکیلا دے کر پیچھے کر دیتا تھا, دھکا دے کر پیچھے کر دیتا تھا. یہ کھیلتا رہا جب تک وہ کیڑا مر نہ گیا, اس نے اس کی جان نہ چھوڑی. کیا میری وہ مخلوق نہ تھی؟ میں اس کا مالک ہوں, کیڑے کا مالک نہیں. اس کو بھی میں نے پیدا کیا تھا, اس کو بھی میں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے آدمی کا قاتل نہیں لیکن ایک جاندار چیز کا قاتل ہے, اس کی عوض میں پھانسی لگائے. یہ اس لیے بات میں نے عرض کی کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں اور جی میرے سے کیا گناہ ہو گیا پتہ ہی نہیں. جناب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا جلیل القدر پاک پیغمبر,
رات دن روتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مار کھاتے ہیں، ان قرآن کریم گواہی دے رہا ہے۔ افسوس تم قرآن پڑھنا سیکھو، ترجمہ دیکھنا سیکھ جاؤ، تمہیں قرآن سے محبت پیدا ہو جائے، تمہیں قرآن کریم سے رغبت پیدا ہو جائے۔ قوم اتنی بگڑی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات کرتے سمجھانے کی، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، لوگوں کو کہتے کوئی نہ سنیو، کان بند کر لو۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے تشریف لاتے، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی منہ پہ کپڑا ڈال لیتے، کہتے نعوذ باللہ، اس کی منحوس شکل ہے، یہ ہرگز نہ دیکھو۔ نبی کی شکل کو برا بتایا۔ اب میں تمہیں ایک گر کی بات بتانے لگا ہوں، جھگڑا کیا تھا۔ آپ لوگ قرآن کریم پڑھ کر کے بھی یہ سوچیں گے، اور آج میری بات سن کر بھی یہ سوچ رہے ہوں گے، یار کتنے سخت تھے، ڈھیٹ تھے، ظالم تھے، کمینے تھے، کیا بات تھی جو نبی کی بات نہ مانی۔ قرآن کریم نے اسی سورت کے دوسرے رکوع میں آگے چل کر کے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 اللہ والے اس قوم میں نیک تھے، وہ مر گئے، ان کی قبریں بنا کر انہیں پوجا کرتے تھے۔ یہاں سے جھگڑا ہوا اللہ کے نبی کا اور پوری قوم کا۔ پوری قوم کہتی تھی یہ ہمیں بیٹے دیتے ہیں، یہ ہمیں مال دیتے ہیں، یہ ہمارے کاروبار میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کہتے تھے ظالموں، اگر یہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہوتے تو یہ مرتے کیوں؟ کوئی اپنے مرنے پہ راضی نہیں۔ یہ جھگڑا چلا 950 سال تک چلا ہے۔ میری بات پر یقین نہ کرنا، الحمدللہ آدھے لوگ تو اردو پڑھنا جانتے ہیں، گھر گھر میں ترجمے والے قرآن رکھے ہیں، پڑھ کے دیکھ لینا کہ یہ 5 آدمی اللہ والے تھے، جب وہ مر گئے تو ان کے بڑے بڑے کبے بنا لیے اور وہاں جا کر کے نظر نیاز اور منتیں اور سب کچھ کرنے لگ گئے لوگ، اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانی۔ جبھی تو کہتے تھے اس کی شکل اچھی نہیں، صورت اچھی نہیں، اس کی بات ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم گواہ جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم واصروا واستکبروا استکبارا۔ لوگ اتنی نفرت کرتے تھے، شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ جناب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں برس تک مٹھا مارا، نسلیں بدل گئی، مسئلہ نہ مانا، نسلیں بدل گئی، دادے مر گئے، باپ مر گئے، پوتے بھی وہ کہ وہی بنے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مار کھاتے کھاتے، مار کھاتے کھاتے، پتھر کھاتے کھاتے 950 سال گزر گئے، اللہ کے پیغمبر پھر دعا کر دی۔ قرآن کریم میں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے اللہ ان کا ایک بچہ، ایک گھر زمین پہ نہ چھوڑ۔ میں جو نسلوں کی نسلوں کو دیکھ چکا ہوں یہ مانتے ہی نہیں، بڑے اپنے چھوٹوں کو سکھا کے جاتے ہیں، اس کی بات نہیں ماننی، ہماری بات ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، لہذا یہ بھی حصے دار بن گئے، یہ بھی تو نفع نقصان کے مالک ہیں۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔
اور میرے مولا میں نے بڑی نسلیں دیکھی، ان کی تو نسلیں بھی کافر پیدا ہوتی ہیں، فاجر پیدا ہوتے ہیں، ایک بندہ ان کا دنیا میں زندہ نہ چھوڑ برباد کر دے۔ پھر آئی آواز میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، آپ نے بھی صبر کی حد کر دی، بڑی جھیل سے بڑی برداشت سے آپ نے کام لیا، جب میری ذات کو آپ نے پکارا ہی ہے اب آیا میرا عذاب۔ 80-84 آدمی تیری ساتھ لگا ہے، اندازہ لگاؤ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 84 آدمی مان لائے۔ سو سال میں ایک آدمی بھی نہیں پڑا، حساب تو کر کے دیکھو کیا پلے پڑ رہا ہے۔ آواز آئی وَسُنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میرے پیغمبر نوح علیہ السلام ان آدمیوں کو بچانے کے لیے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، قوم کا مذاق بن رہا ہے، کیوں جی یہ کشتی ہوا میں اڑا کرے گی، پانی تو پینے کے لیے نہیں ہے، جناب کشتی بنا رہے ہیں، ادھر نبی بنتے ہو ادھر کشتیاں بناتے ہو، ہاں بگڑی ہوئی قوم، بدماش قوم، شرک کی لعنت میں گرفتار قوم پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کا دکھا ہوا دل تو پہلے سے تھا، اللہ میاں کے سامنے عرض کیا الہ العالمین یہ تو میری کشتی کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، میرے پیغمبر گھبرانا، یہ تجھے دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں، کل ان کا جب میں بیڑا غرق کروں گا یہ ڈوبیں گے، آپ ان کو دیکھ کر ہنس لینا۔ کشتی تیار کر دی، بنا دی، بدماشوں نے کیا شروع کیا کام، حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا، جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی، اوپر کانوں تک بھر دی۔ اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بنی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ سبحان اللہ۔ آپ گھبرائے نا۔ عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو، نبی کی وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے۔ عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں۔ ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرک یا باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے۔ عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں۔ اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا، پرانا پیپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں، چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بھر گئی، اب تو جانے دوں۔ کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا، کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا۔ اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی۔ کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا، یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ، انہوں نے کہا یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا، خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے۔
कौम, वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। बढ़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। खुदा जा हुआ। यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे, और जो पीवे उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म। अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्यों मेरे नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हो? कि जी हां। कि फिर मानते हो ना मेरी खुदाई को? देख लो, इन्हीं से साफ करा दी कि नहीं? यानी गू खाना मंजूर कर लिया, नबी की बात ना मानी, पैगंबर की बात ना मानी, अल्लाह के जलीलुल कदर नबूवत के ताज वाले की बात ना मानी। आ गया वो वक्त जब अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अजाब भेजने का वक्त मुकर्रर कर रखा था, और फिर भी बात नहीं आए, छेड़खानी करते थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों भाई? वो तू कह रहा था अजाब आएगा, कब आएगा वो अजाब? जिधर से गुजरते नूह अलैहिस्सलाम लोग छेड़खानी करते हैं। तू कहता था अजाब आएगा, अजाब आएगा, अब तक तो आया नहीं। इंतजार करते करते हमारे सफादबाल हो गए, वो आएगा कब? अल्लाह का पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम रोते रोते गुजर जाते, अल्लाह के कहर को दावत ना दो, पनाह मांगो, तौबा करो। उन्होंने कहा जा जा जाके ले अजाब जो सा लाता, हम नहीं डरते। औरतें छेड़खानी करती थी, मर्द करते थे। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम तंदूर पे रोटियां पकवाने के लिए गए। बूढ़ी रोटियां पकाया करती थी, रोटी भी पकाती जाती है, वो भी बात ना आई। कहने लगी, बेटा नूह, शक्ल भी तेरी अच्छी, सूरत भी अच्छी, आदत भी अच्छी, बड़ा शरीफ मालूम होता है, लेकिन तुझे झूठ बोल के क्या मिला? तूने झूठ क्यों बोला? उन्होंने कहा, अम्मा मैंने क्या झूठ बोला? कि तू कहता था अजाब आएगा। ज़हनियत देखो, तू कहता था अजाब आएगा, वो आया तो है नहीं। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माई अल्लाह से पनाह मांग, अल्लाह की अजाब से पनाह मांग, वो इस पे कादिर है, वो इस पे भी कुदरत रखता है। तेरे इस तंदूर में से पानी उबल पड़े, वो इतनी भी ताकत रखता है। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने वहां से पीठ फेरी और चले ही थे कि अंदाजा लगाओ, किसी गिल्ली जगह से अगर पानी निकलता तो कुछ समझ में आ सकता था। और खुदा तो वो है, आग में से पानी निकाल दिया, तंदूर में से पानी उबला, उस तंदूर में से ही पानी उबला। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को इकट्ठा करके कश्ती में बिठा लिया। खुद बेटा खुद घर में पैदा हुआ, घर वाले ने जना, घर में पला। नूह अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर, प्यारा नूरे नजर, जिसका अल्लाह पाक ने इन आयतों में जिक्र खैर फरमाया। मैं कुरान करीम के आयतों का तर्जुमा करता हूं। फरमाया, वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल वनादानू। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, अपने बेटे को आवाज दी, या बुनैया अरकब, ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ मेरे नूरे नजर, ओ मेरे लख्ते जिगर, ओ मेरी घरवाली का दूध पीने वाले, और मैं नबी की गोद में पलने वाले हैं, इरकम माना वला तकुम माल काफिरीन। आजा, ईमान वालों की कश्ती में सवार हो जा, मैं नबी के साथ लग जा, मेरी बात मान जा।
बेटे को समझाया है सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आ मेरी बात सुन, ओ बेटे आ जा, मारा जाएगा। वो आगे से कहने लगा, कुरान ने बाप की बेटे की गुफ्तगू को नकल फरमा दिया, आगे से कहने लगा, काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। ओ मेरे अब्बा, मुझे पानी से न डरा, मुझे सैलाब से न डरा, मुझे तूफान से न डरा, ये थोड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मैं पहाड़ियों पे चढ़ बैठूंगा, मैं पहाड़ी पे चढ़ के बैठ जाऊंगा, क्या करेगा मेरा पानी, सैलाब मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये थोड़ी ऊंची पहाड़ी है। अल्लाह के नबी ने फिर जवाब दिया, ओ बेटे तू नहीं जानता, क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम। ओ मेरे बेटे, गलत ख्याल तेरा, पहाड़ियां नहीं बचा सकती, ऊंचाई बुलंदी उसके अज़ाब से नहीं बचा सकेगी, इल्ला मन रहीम, आज तो वो बचेगा जिसको वो अपनी रहमत की चादर उड़ा देगा। वहाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। आया तूफान, पहाड़ियों के ऊपर से पानी गुजरने लगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में हैं, उनके मानने वाले कश्ती में हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, ना मानने वाले अल्लाह के नाफरमान बेटे को जब गोटे खाते देखा, कभी पानी में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, बाप की पिदरी शफकत ने, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा, अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के नबी ने झोली फैला दी। इसीलिए कहा करता हूं वो बड़ा बेनियाज है। और अंदाजा तो लगाओ, जिसके नाम के लिए 950 बरस मार खाई, 950 साल उस अल्लाह के नाम पर मार खाई, उसका पैगाम पहुंचाया, उसके नाम की तबलीग की, एक बेटे का सवाल कर दिया तो क्या हो गया। और यह बात भी तो है, औलाद की मोहब्बत भी तो माँ बाप के दिल में अल्लाह ही ने डाली है, अल्लाह ने कायम की है, अल्लाह ने रखी है, यह कौन सी अपनी बस की बात है। अल्लाह के नबी ने अगर एक बेटे का सवाल कर ही दिया तो क्या हो गया, माफी तो मांगी। आवाज लगाई, वनादा नूह रब्बहू फक़ाल रब्बी लबनी मिन अहली। ओ जमीन और आसमान के मालिक, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक बेटा डूब रहा है। वइन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। और तेरा वादा था कि जो तेरे होंगे उन्हें नहीं डुबोऊंगा। ये मेरा बेटा, मेरी बीवी ने जना, मेरी बीवी का दूध पीता रहा, ये मेरे सामने डूब रहा। मेरे अल्लाह, तू अच्छा वादा करने वाला है और तू वादे का पक्का करने वाला है। ये बेटा डूब गया मेरा, मेरे मौला। तो चाहिए तो ये था कि आवाज आती, चलो तुमने हमारे नाम के लिए इतने दिनों मार खाई, पैगंबरी निभाई, नबूवत का मिशन तुमने पूरा किया, हम एक तेरे बेटे को बचा ही देते हैं। इल्लबली मिन आली व इल्ल वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। आवाज आती है, क़ाल या नूह, ओ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये तेरा है ही नहीं, तेरा नहीं है ये।
इलाही कैसे नहीं है मेरा, मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ, मेरी पुष्ट से पैदा हुआ, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ, मैंने इसको गोद में पाला, मैंने इसको गोद में खिलाया, मैंने इसको कंधे पे उठाया, मैं पहचानता हूं ये मेरा है, मेरा है, ये मैं इसका अब्बा हूं, ये मेरा बेटा है। आवाज आई नू जुबान रोको, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसके अमल और है, तेरे अमल और है। यह मेरी रहमत से बड़ा दूर है, यह मेरी रहमत से इतना दूर है, इतना दूर है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। और अगली बात जो अगर आप अरबी समझते ना, खुदा की कसम जिगर फट जाता। मैं मानता हूं तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत है, ईमान का शोला है, ईमान का नूर है, तुम अगर अरबी समझते कलेजा चिर जाता। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे नू, ओ मेरे नबी, खबरदार अगर तुमने दोबारा इस बेटे का नाम लिया ताजे नबूवत उतार लूंगा। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। मैं इस तेरे बेटे से इतना नाराज हूं, इतना नाराज हूं, मेरी रहमत इससे इतनी दूर है, अगर तेरी जुबान से इसका दोबारा नाम निकल गया, नबूवत का ताज उतार कर नबियों की फहरिस्त में से तेरा नाम उड़ा दूंगा। सारी बातों का हल हो गया कि नहीं? फलाना यूं अल्लाह से लेकर देता है, फलाना जबरदस्ती करा लेता है, फलाना अल्लाह मियां से यूं मनवा लेता है। आओ उसकी बेपरवाह जात को देखो, 950 साल मार खाई, कुरान गवाह, सैकड़ों जगह नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में है। वो एक बेटे का नाम ले दिया तो अल्लाह का जलाल देखा। और फिर नबी के सिवा अल्लाह के जलाल को कोई नहीं समझता। अल्लाह के कहर को जितना पैगंबर समझता है इतना कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि वो बराह रास्त खुदा से बातें करता है, खुदा का बरगुजीदा बंदा और नुमाइंदा होता है। फौरन अल्लाह का नबी डरा, पैगंबर इतना बड़ा जलीलुल कदर नबी होकर घबराया, फौरन झोली फैला दी, रब्बी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। मेरे अल्लाह, अगर तूने रहम ना फरमाया, तेरी करीमी का दरिया मुझे ना मिला, तेरे रहम की चादर अगर मेरे सर से उतर गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। तेरा करम मांगता हूं, तेरी बेनियाजी का सदका मांगता हूं। ऐ रहीम करम फरमा, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मुझे माफी अता फरमा। कुरान करीम ने तफसील के साथ वाकयात जिक्र करके ये बात समझा दी कि मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, मुझ पर कोई जबर नहीं कर सकता, कोई वली, कोई पैगंबर। अब ये तो उस नबी की बात है जिसका कुरान ने सैकड़ों जगह जिक्र है कि एक बेटी की बात कर दी तो अल्लाह पाक की तरफ से झिड़की मिली, धमकी मिली कि अगर दोबारा नाम लिया तो नबूवत से मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। तो मेरी तेरी क्या हस्ती है? मैं और आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले कि फलां यूं कर देगा, फलां यूं कर देगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा की कसम, कुरान की रोशनी में जमीन का एक जर्रा अपनी जगह से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता जब तक वो बेनियाज उसको इजाजत न दे दे। ये जितने दरख्तों के पत्ते हैं ये सारी उस मालिक की पैदावार है। ये जितनी जमीनों में से गल्ले, ये सब्जियां, तरकारियां तुम खा रहे हो, ये सारी की सारी उस मौला की पैदावार है। ये सितारे उसकी पैदावार है, तुम उसकी पैदावार हो, तुम्हारे बाप दादे उसकी पैदावार थे। और वही मौत भेजता है और वही बर्बाद करता है, वही आबाद करता है। इसलिए
انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسے ہی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آگے کی ویڈیو میں جلد ملتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔